بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالیے۔ یہ ایشیا ہے، دنیا کا عظیم ترین بر اعظم۔ اس کی گود وسط ایشیا تاریخ کے صفحات پر بکھری ہوئی ان گنت داستانیں ازبر کیے ہوئے اپنے وسیع و عریض رقبے پر نمودار ہونے والی ہزاروں حکومتوں کے تغیرات و حوادث کی عینی شاہد ہے۔ مگر اس آداب و شاداب خطے پر ایک دور ایسا بھی آیا جس کو یاد کر کے آج بھی اس سرزمین جنت نظیر پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک تاریک اور گھٹا ٹوپ دور تھا جو 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے سے شروع ہوا اور بالآخر سقوط بغداد پر ختم ہوا۔ وسط ایشیا اپنی زرخیز چراگاہوں، آبادی سے معمور گنجان شہروں اور تجارتی گزرگاہوں کی بدولت زمانہ قدیم سے دنیا بھر میں مشہور و معروف رہا۔ اس میں دو بڑے دریا ہیں، ایک دریائے سیحون جسے سیر دریا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا دریائے جیحون جو آج دریائے آمو کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کا درمیانی حصہ ماوراء النہر کہلاتا ہے، جو اپنی سرسبز و شادابی میں لاسانی ہونے کے ساتھ ساتھ مردم خیزی میں بھی ہمیشہ سے نمایاں رہا ہے۔ یہاں سمرقند کا مشہور شہر واقع ہے، جہاں سے فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہا نے جنم لیا۔ یہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شہر بخارا آباد ہے۔ دریائے جیحون کے افغانستان سے ملنے والے کنارے کو دیکھیں تو سامنے سنن ترمذی کے مؤلف امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ترمز دکھائی دے گا۔ دریائے جیحون کے کنارے شمال کی طرف بڑھتے جائیں تو موجودہ جمہوریہ ازبکستان کی شمال مغربی سرحد پر گنج نامی شہر نظر آئے گا۔ یہی گنج کئی صدیوں قبل خوارزم نامی ایک ریاست کا پایہ تخت تھا، اور گنج کے علاوہ ہزار اسب اور خیوہ بھی ریاست خوارزم کے اہم شہر شمار ہوتے تھے۔ خوارزم کا علاقہ اس وقت سے ایک علیحدہ ریاست شمار ہوتا آیا ہے جب شاہ فارس بہرام گور کے ایک رشتہ دار نے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ زمانہ قدیم ہی سے خوارزم کے ہر حکمران کو خوارزم شاہ کہا جاتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق کیکسرو وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سکندر اعظم کے حملے سے 980 برس قبل اس ریاست کے حاکم کو خوارزم شاہ کا لقب دیا تھا۔ اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خوارزم کا تمدن کس قدر قدیم تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خوارزم شاہ کے لقب کا رواج اس علاقے کے اسلامی دور میں بھی یہاں کے آخری تاجدار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے زمانے تک باقی رہا۔ غالباً تاریخ اسلام میں یہ واحد مثال ہے کہ اسلام سے پہلے دور کا لقب اسلامی عہد کے حکمرانوں میں بھی اسی طرح رائج رہا ہو۔ زمانہ قدیم میں ریاست خوارزم کے دو دارالحکومت تھے، ایک دریائے جیحون کے مشرقی کنارے پر تھا جسے کاس کہا جاتا تھا، اور دوسرا مغربی کنارے پر تھا جسے جرجانیہ کہا جاتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں خوارزم کی فتح کے بعد کاس کا نام المنصوریہ پڑ گیا اور اس کی رونق اور آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، لیکن ایک عرصے بعد دریا نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا جس سے المنصوریہ غرق ہو گیا۔ المنصوریہ کی بربادی کے بعد وہاں کے باشندوں نے دریا کے مغربی کنارے پر آباد گنج میں سکونت اختیار کر لی۔ یوں جرجانیہ کی آبادی میں یکدم زبردست اضافہ ہو گیا۔ ریاست کے سرکاری دفاتر اور انتظامی مراکز بھی یہیں منتقل ہو گئے۔ ترکستان کے تجارتی قافلوں کی راہ میں ہونے کے باعث جرجانیہ اس خطے کی مرکزی تجارتی منڈی بھی بن گیا۔ رفتہ رفتہ جرجانیہ کے لفظ لوگوں کی زبانوں سے اتر گئے اور اکثر مقامی باشندوں نے اس شہر کو ہی ریاست کے نام سے موسوم کر کے خوارزم کہنا شروع کر دیا۔ تاہم بہت سے لوگ پھر بھی اسے اور جرجانیہ کے سابقہ نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اسلامی مقبوضات میں شامل ہونے کے بعد خوارزم کو تاریخ میں بڑی پذیرائی نصیب ہوئی۔ اسلام کے کتنے ہی نامور فقہا، محدثین، دانشور اور بادشاہ
یہاں کی خاک سے اٹھے اور دنیا میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ یہ علاقہ علم و حکمت، تزکیہ و معرفت، تہذیب و تمدن اور صنعت و حرفت کا مرکز بن گیا۔ زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ تخت خوارزم پر یکے بعد دیگرے مختلف حکمران براجمان ہوتے رہے، مگر یہ سب خلافت اسلامیہ کے ماتحت ایک صوبے دار جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ تاہم ایک عرصے کے بعد جب عباسی خلفاء کی شوکت کو گہن لگا تو یہاں کے حکمران خلافت کی کفش برداری سے آزاد ہو گئے۔ ان خود مختار حکمرانوں کا پہلا دور 951 میں ابو سعید احمد خوارزم شاہ سے لے کر 1018 میں ابو الحارث خوارزم شاہ تک رہا۔ دوسرا دور 1018 میں التون تاش خوارزم شاہ سے شروع ہو کر 1038 میں ماہ ملک خوارزم شاہ پر ختم ہوا۔ اس کے بعد تیسرے دور میں اس خطے کی زمام اقتدار اس خاندان کے ہاتھ میں آئی جس کی ابتدا انوشت گین خوارزم شاہ سے اور انتہا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پر ہوئی۔ سلطنت خوارزم شاہ کے ہمسائے ترکان خطا کارا خطائیہ ریاست خوارزم کے مشرق میں ماوراء النہر کا بسیط میدان دریائے سیہون تک پھیلتا چلا گیا۔ چھٹی صدی ہجری کے اواخر میں اس علاقے پر ترکان خطا کی حکومت تھی۔ یہ ایک جنگجو اور سخت جان قوم تھی جو عام ترکوں سے مختلف تھی۔ یہ لوگ غیر مسلم تھے اور زمانہ قدیم سے اس خطے میں آباد تھے۔ دریائے سیہون کے اس پار بھی چینی ترکستان تک کا علاقہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے زیر قبضہ شہروں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت سے آباد تھی جب اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم تھی۔ عباسی خلافت اور سلجوقی حکومت کے کمزور پڑنے کے بعد یہاں ترکان خطا غالب آ گئے اور مسلم آبادی والے بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے، حتیٰ کہ 1121 میں بخارا اور سمرقند جیسے قدیم اسلامی تاریخی شہر بھی ان کے زیر قبضہ آ چکے تھے۔ یہاں کی مسلمان آبادی نہایت مظلومانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ترکان خطا ہمیشہ سے سلجوقی اور خوارزم شاہی حکمرانوں کے سخت ترین حریف رہے تھے اور سنجر سلجوق جیسے فاتح بھی اس قوم کو زیر نگی نہیں کر سکے تھے۔ میدان آزما ہونے کے ساتھ ساتھ ترکان خطا بلا کے مطلب پرست اور عیار بھی تھے۔ غوری سلجوقی اور خوارزمی درباروں کے باہمی اختلافات میں یہ اپنی قوت کا وزن کسی ایک فریق کے پلڑے میں ڈال کر مخالف کو چاروں شانے چت کر دیتے اور بعد میں موقع محل دیکھ کر اپنے حلیف کو طاقت آزمائی کی دعوت دینے سے بھی نہیں کتراتے تھے۔ مسلم آبادیات مثلا سمرقند و بخارا پر انہوں نے عوام کا دل بہلانے کے لیے مسلمان گورنر مقرر کر رکھے تھے، مگر ان کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔ خلافت عباسیہ بغداد خوارزمی ریاست کے جنوب مغرب میں ریاست کی حدود ختم ہونے پر عباسی خلافت کے محدود مقبوضات شروع ہو جاتے تھے جو چند صوبوں پر محیط تھے۔ مدینۃ الاسلام بغداد اب بھی خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا، مگر عباسی خلفاء کے اس آخری دور میں خلافت زوال الانحطاط کی عبرت انگیز تصویر بن گئی تھی۔ عالم اسلام کی مرکزیت پارا پارا ہو چکی تھی۔ اسلامی سلطنتوں کے ساتھ دربار خلافت کا تعلق صرف اتنا باقی رہ گیا تھا کہ ان میں باہم تحفے تحائف کے تبادلے ہوتے، خیر سگالی کے وفود آتے جاتے، دربار خلافت سے نئے حاکم کو بطور تبرک پروانہ فرمان روی عطا ہوتا، مگر یہ سب کچھ بھی اسی وقت ہوتا تھا جب فریقین باہمی تعلقات استوار کرنا چاہتے۔ ناخوشگوار حالات میں کسی خود مختار قوت آزما کو بغداد پر لشکر کشی سے بھی آر نہ ہوتی اور خلافت مآب بھی کسی ایسے حریف کو ٹھکانے لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی دنیا نے اسلام میں بڑے بڑے مشائخ، فقہا، محدثین، فلسفی اور دانشور علم و حکمت کے چراغ روشن کیے ہوئے تھے۔ اسی زمانے میں فرغانہ کے شیخ الاسلام برہان الدین مرغینائی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی سب سے مشہور کتاب ہدایت تالیف کی۔ جہاں تک بغداد کا تعلق ہے، وہ سیاسی لحاظ سے ایک عضو معطل بن جانے کے باوجود ہزاروں علماء، صوفیاء اور علم و معرفت کے پروانوں کی جلوہ گاہ ہونے کی وجہ سے اب بھی عالم اسلام کا قلب کہلانے کا استحقاق رکھتا تھا۔
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ایک طویل مدت تک بغداد میں رہ کر عالم اسلام کو روحانی غذا مہیا کرتے رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف فقہ، حدیث، فن رجال اور تاریخ پر کئی سو کتابوں کا ذخیرہ تیار کیا، بلکہ وہ بغداد کے گرتے ہوئے روحانی ڈھانچے کو تقویت پہنچانے کے لیے بیک وقت 1,00,000 باشندگان بغداد کے سامنے پرتاثیر وعظ کہتے رہے۔ خلیفہ وقت، وزراء اور شہزادے تک ان کے وعظ میں شریک ہوتے تھے۔ بالکل آخری دور میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ممتاز بزرگ اہل بغداد کی اصلاح میں منہمک نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے تصوف کے مشہور سلسلے سہروردیہ کا آغاز ہوا، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود وہ بگاڑ جو حکمران اور آسودہ حال طبقے میں جاگزین ہو چکا تھا، کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا۔ حکام میں رشوت ستانی اور بدعنوانی عام تھی۔ نئی جگیروں کے حصول کا شوق جنون کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ بغداد میں مختلف فرقوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے اور چوراہوں پر مناظرے ہوتے جن سے مذہبی منافرت مزید بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ حکمران طبقے اور کثر خلافت میں بھی فریق پائے جانے لگے تھے۔ ان اختلافات کی بنیاد پر ایک فریق آگے چل کر بغداد کی عبرتناک تباہی اور خلافت عباسیہ کے حسرتناک انجام کا فوری سبب بنا۔ علاؤ الدین خوارزم شاہ کے زمانہ اقتدار میں بغداد میں خلیفہ ابو العباس ناصر مسند خلافت پر متمکن تھا۔ وہ 22 سال کی عمر میں منصب خلافت پر فائز ہوا تھا۔ اس وقت خود بغداد کے گلی کوچوں میں خلافت کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی۔ عوام حکام سے اور حکام خلافت مآب سے بیزار نظر آتے تھے۔ امراء آزاد تھے اور نیم خود مختار صوبے داروں کی بے باکیاں حد سے متجاوز تھیں۔ خلیفہ ناصر نے زمام اقتدار سنبھالتے ہی خلافت کے بچے کچے وجود کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش شروع کی۔ اس کی ساری دلچسپیاں صرف بغداد کا سابقہ وقار بحال کرنے کی طرف مرکوز تھیں۔ بغداد سے باہر کی اسلامی دنیا کے مسائل پر توجہ دینا اس کے معمولات سے خارج تھا۔ دیگر اسلامی سلطنتوں کے حالات سے اسے صرف اس قدر سروکار تھا کہ وہاں خلافت بغداد کے خلاف ہونے والی حرکتوں کا علم اسے ہوتا رہے۔ بلا شبہ وہ اس میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ اس کا قائم کردہ جاسوسی نظام اپنی کارکردگی میں فقید المثال تھا۔ وہ بغداد میں بیٹھ کر دہلی کے دربار میں ہونے والی گفتگو سے واقف رہتا تھا۔ اس کے امراء اپنی نجی مجالس میں بھی اس کے خلاف منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہوئے ڈرنے لگے تھے۔ وہ دوسرے ممالک سے چلنے والے قافلوں کو پیش آنے والے واقعات ان قافلوں کی آمد سے پہلے بیان کر دیتا تھا۔ اس کامیاب جاسوسی نظام کی بدولت وہ بڑی حد تک اپنا رعب و دبدبہ قائم کر کے اندرونی و بیرونی سازشوں سے محفوظ ہو گیا۔ عالم اسلام کی بڑی خوش قسمتی ہوتی اگر خلیفہ اپنی فراست، تدبر اور منصوبہ ساز صلاحیتیں امت کے اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کرتا، مگر یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ خلیفہ نہ صرف یہ کہ اپنی ہمسایہ اسلامی ریاستوں پر کفار کی یلغار کے موقع پر غیر جانبدار رہا، بلکہ خوارزم کی تباہی و بربادی میں خلیفہ کا پورا ہاتھ تھا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سلطنت شام و مصر۔ بغداد کے مغرب میں شام و مصر کی سلطنت سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر نگیں آ چکی تھی۔ صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کی 100 سالہ دعاؤں کا ثمر تھے۔ گزشتہ 1 صدی سے عالم اسلام کو عیسائی حکمرانوں کے متواتر حملوں کا سامنا تھا۔ خلافت عباسیہ میں وہ دم خم باقی نہ رہا تھا کہ وہ اپنی چہرہ دستیوں کا منہ توڑ جواب دیتی۔ منصور، ہارون الرشید، مامون الرشید اور معتصم باللہ جیسے باحشمت خلفاء کا زمانہ قصہ پارینیاں بن چکا تھا۔ تمام صوبے مرکز سے کٹے ہوئے تھے۔ خصوصاً مصر میں فاطمی خاندان کی شیعہ حکومت نے مرکز اسلام کو کمزور سے کمزور تر کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی۔ ان حالات میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے امت مسلمہ کے لیے وہ بہترین کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحلت کے بعد ان کے بیٹوں اور بھائی الملک العادل کے درمیان اقتدار کے حصول کے لیے زبردست کشمکش پیدا ہو گئی۔ بالآخر الملک العادل نے تمام شام اور مصر پر قبضہ مستحکم کر لیا۔ 1218 میں الملک العادل نے وفات پائی اور اس کی سلطنت اس کے فرزندوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ اس کا حوصلہ مند بیٹا الملک الکامل مصر کا حاکم بن گیا۔ دوسرے بیٹے الملک المعظم عیسیٰ نے شام اور القدس کی حکومت سنبھال لی۔ تیسرے بیٹے الملک الاشرف موسیٰ کو خلات اور الجزیرہ کا اکثر حصہ ورثے میں ملا۔ چوتھے بیٹے الملک المظفر شہاب الدین نے رہا اور میہ فارکین کی ولایت حاصل کی۔ غرض یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 26 سال بعد ان کی عظیم مملکت کے ان برادرز زادوں کے درمیان منقسم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے علاوہ غوری سلطنت حسن بن صباح کا علاقہ، آتابکان، شیراز، سلاجقہ، عراق بھی سلطنت خوارزم کے ساتھ لگے تھے۔ خوارزم شاہ کے سلطان تکش کا عزم تھا کہ وہ حسن بن صباح کے فدائیوں کا قلعہ کما کر کے دنیا کو اس فتنے سے نجات دلا دے، مگر وہ اپنی زندگی میں یہ کام مکمل نہ کر سکا۔ 2 اگست 1200 عیسوی کو قطب الدین محمد اپنے باپ کا لقب اختیار کر کے علاء الدین محمد خوارزم شاہ بن کر تخت خوارزم پر براجمان ہوا۔ چونکہ اس کا اصل نام صرف محمد تھا، اس لیے مورخین کبھی اسے محمد خوارزم شاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے باپ کا صحیح جانشین نظر آتا تھا۔ جرت، دلیری، جہانگیری اور جہانداری میں وہ اپنے دور کا سکندر تھا۔ عرب مورخین نے اپنی تواریخ میں اس کی شخصیت کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح فقہ حنفی کا پابند، مسلک اہل سنت والجماعت کا پیروکار، خوش عقیدہ اور دیندار تھا۔ غیرت و شجاعت کی بھی اس میں کمی نہ تھی، لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اس سے چند ایسی سنگین غلطیاں ہوئیں جن کے وبال سے اس کے سارے کارناموں پر پانی پھر گیا اور عالم اسلام مشرق تا مغرب راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ کے تخت نشین ہوتے ہی غوریوں نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ علاء الدین نے بہترین تدابیر اختیار کر کے غوریوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد ترکان خطا جیسی مضبوط ریاست کو بکھیر کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں خطائیوں کی قیادت ایک نہایت تجربہ کار سالار جس کا نام تانی کوہ تھا کر رہا تھا۔ طبقات ناصری میں معتمد راویوں کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ خطائی بادشاہ تانی کوہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور خوارزم شاہ اسے عزت و احترام سے اپنے پاس بٹھاتا تھا۔ تانی کوہ 45 بڑی جنگیں لڑ چکا تھا۔ خوارزم شاہ اس سے ان مارکوں کی داستانیں بڑی دلچسپی سے سنتا تھا۔ ایک بار اس نے پوچھا، تم نے اتنے مارکوں میں شرکت کی اور اتنے بادشاہوں کو شکست دی، ان میں سب سے زیادہ دلیر اور مضبوط کسے پایا؟ تانی کوہ نے جواب دیا، شہاب الدین غوری سے زیادہ باہمت، دلیر اور مضبوط میں نے کسی کو نہیں پایا۔